بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک محترمہ بہن سوال پوچھتی ہیں کہ کیا عورتیں عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ وہ یہ بھی پوچھتی ہیں کہ کیا عورتوں کا عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جانا کیسا ہے؟ دیکھیں، بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورتوں کا عیدگاہ یا مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے، خاص طور پر جب اس سے فتنہ اور بے پردگی کا اندیشہ ہو۔ عہد نبوی میں عورتیں عیدگاہ جایا کرتی تھیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم پردہ نشین عورتوں اور حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں اور برکتوں میں شریک ہوں۔ البتہ حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے دور رہیں۔ یہ اجازت اس وقت کے محفوظ اور شرعی ماحول میں دی گئی تھی جبکہ عورتوں کے پردے، شرم و حیا اور اختلاط سے بچاؤ کا مکمل اہتمام ہوتا تھا۔ فقہ حنفی میں وقت کے بدلتے حالات اور فتنوں کے خدشے کے پیش نظر عورتوں کے مسجد اور عیدگاہ جانے کو مکروہ تحریمی یعنی ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دور میں خواتین کے حالات دیکھتے تو انہیں مسجد جانے سے روک دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا گیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالات کے بدلنے کے ساتھ شرعی احکام میں بھی تدبیر کی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں موقف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عیدگاہ یا مسجد میں عورتوں کا جانا مکروہ تحریمی ہے یعنی ناجائز۔ اس کی وجہ فتنہ اور بے پردگی کے خدشات ہیں۔ آج کے زمانے میں عورتوں کا عیدگاہ یا مسجد جانا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ دیگر فقہائے کرام جن میں امام تختاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب عورتوں کا عیدگاہ جانا منع ہے کیونکہ فتنہ کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ علامہ ابن عابدین لکھتے ہیں یہ ممانعت اس لیے ہے کہ اب عورتیں پردے کے التزام میں نہیں رہیں، لہذا ان کا نکلنا باعث فتنہ ہے۔ حنفی جو فقہ ہے اس کی روشنی میں عہد نبوی میں عورتوں کا عیدگاہ جانا جائز تھا، لیکن پردے اور حیا کے سخت انتظام کے ساتھ۔ عہد صحابہ اور تابعین میں ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ نے خواتین کے باہر نکلنے کو ناپسند کیا کیونکہ حالات بدل گئے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عورتوں کا عیدگاہ جانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز قرار دیا گیا کیونکہ فتنہ کا خدشہ بڑھ گیا تھا، بے پردگی اور اختلاط کا اندیشہ تھا، شرعی پردے کی مکمل پابندی مشکل ہو گئی تھی۔ فقہ حنفی کے مطابق عورتوں کا شرعی حکم جان لیجیے، عید کی نماز عورتوں پر واجب ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے تاکہ پردے اور شرم و حیا کی حفاظت ہو سکے۔ اور یاد رکھیں کہ عورتیں مردوں کا انتظار کریں گی جب وہ مسجدوں میں یا اجتماع گاہوں میں نماز عید پڑھ چکے
اس وقت وہ اپنے گھروں میں نماز چاشت پڑھیں گی، چونکہ عید کی نماز تو ان پر واجب ہی نہیں ہے، اور اگر وہ پڑھ بھی لیتی ہیں تو یہ ان کی طرف سے 2 نفل ہوں گے۔ اگر کسی علاقے میں عورتوں کے لیے علادہ اور مکمل پردے کا انتظام ہو تو بعض علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں رہیں۔ اور پھر میں نے جو بات پہلے کہی کہ وہ اگر نماز عید پڑھ بھی لیتی ہیں تو وہ واجب نہیں ہے، وہ ان کی طرف سے نفل ہی ہوں گے، اور اگر وہ گھر میں پڑھتی ہیں تو وہ نماز چاشت پڑھ لیں، چاشت کے نفل پڑھ لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورتوں کا عیدگاہ میں جانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے، کیونکہ اس میں فتنے اور بے پردگی کا اندیشہ ہے۔ یہ حکم حالات کی تبدیلی اور اسلامی تعلیمات کے عمومی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا گیا ہے، لہٰذا فقہ حنفی کی روشنی میں عورتوں کو عید کی نماز گھروں میں ہی پڑھنی چاہیے، یعنی نماز چاشت وہ پڑھ لیں، اور وہ بھی اس وقت جب مرد حضرات اپنی اپنی اجتماع گاہوں میں یا مساجد میں جب وہ عید کی نماز پڑھ چکے تو اس کے بعد وہ نماز چاشت پڑھ لیں، یا 2 رکعت نماز نفل وہ پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ میری بات آپ کو سمجھا گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔